नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। पुरतपा खैर मकदम है मौलाना साहब, खुशामदीद तमाम नाज़रीन की जानिब से और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको भी खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में आप सबका भी इस्तकबाल है। अपने मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का मौजू है इंसानी ज़िंदगी पर गुनाहों के असरात। अच्छाई हो या बुराई, नेकी हो या बदी, हमारी ज़िंदगी से इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बल्कि यूँ कहें कि चोली दामन का साथ है। मसल मशहूर है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जब इंसान जैसा करता है वैसा भरता है, जैसा बोता है वैसा काटता है। नज़ीर अकबर आबादी ने भी ये बात कही है कि नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले, क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो जैसा करता है इंसान वैसा भरता है। इंसान कभी कभी ये जो चीज़ें हैं, अच्छाई हो या बुराई, इसके असरात रोज़े जज़ा में तो उसे नज़र आएंगे ही, लेकिन ज़िंदगी में भी इसके असरात मुरतब होते हैं। कुछ ऐसी अलामतें होती हैं जो इंसान को साफ साफ दिखाई देती हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि कुछ ऐसी अलामात हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में ही उन्हें महसूस कर सकता है या उन्हें नोटिस कर सकता है। तो ये अलामतें क्या हैं? उन्होंने बताया कि पहली अलामत तो ये होती है सवादन फिल वजह, यानी चेहरे पर तारीकी फैल जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, उस पर नूर नहीं रहता। दूसरा जुल्मतन फिल क़ल्ब, दिल में इंसान के तारीकी आ जाती है, मायूसी नाउमीदी आ जाती है। तीसरा ज़ीक़न फिल रिज़्क़, रिस्क तंग हो जाता है, रोज़ी की बरकत ख़त्म हो जाती है। चौथा वहन फिल बदन, जिस्म कमज़ोर होता है, बज़ाहिर देखने में तवाना है, मजबूत है, लेकिन उसके अंदर नाताकती होती है, कमज़ोरी होती है, तवानाई होती है। और आखिरी पांचवी अलामत है वह बुग़्दतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, यानी लोगों के दिल में उसके लिए नफ़रत होती है, अदावत होती है, दुश्मनी हो जाती है, उससे दूरी पैदा होती है। तो ये जो अलामात हैं इनके बारे में इंशाअल्लाह मौलाना साहब से तफसील से जानेंगे कि क्या ये अलामात इंसान को लोगों के नज़र में भी जो है वो नापसंदीदा बना देती हैं और अल्लाह से की मोहब्बत और अल्लाह की क़ुर्बत से भी दूर कर देती हैं। गुनाहों के असरात इंसान की ज़िंदगी पर कैसे, कब और किस हद तक मुरतब होते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में, हदीस नबवी में और साहब कराम के अक़वाल में, बुज़ुर्गों की तालीमात में ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर बयान की गई है कि आदमी जो कुछ अमाल करता है, अच्छे या बुरे, उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक गुनाह का एक एक असर अलग बयान किया है। जब ये गुनाह होता है तो उसके ये असरात होते हैं, ये गुनाह किया जाता है तो उसके असरात होते हैं। इसी तरीके से नेकियों के भी असरात हैं। ये नेकी की जाती है तो उसके ये फ़ायदे होते हैं, ये नेकी की जाती है उसके ये फ़ायदे होते हैं। ये वो फ़ायदे हैं जो आखिरत में जो हासिल होंगे वो, या जो नुकसानात आखिरत में हासिल होंगे, उसके अलावा दुनिया के अंदर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि उसके असरात दुनिया में ज़ाहिर होते हैं। कुरान मजीद में एक उसूली बात बयान की गई है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत परेशानी आती है तुम्हारे अपने हाथों के करतूत होते हैं। जैसा तुम करते हो वैसा तुम भरते हो, वैसे तुम्हारे सामने आता है। कुरान मजीद में आखिरी पारे में सूरह ज़िलज़ाल में बयान फरमाया गया है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तुम में से कोई आदमी एक ज़र्रे के बराबर भी खैर करता है तो वो भी उसके सामने आ जाती है और आ जाएगी, और जो एक ज़र्रे के बराबर शर उससे सादिर होगा वो भी उसके सामने आ जाएगा। ये सामने आना जो है आखिरत में होगा ही, इस दुनिया के अंदर भी वो चीज़ें सामने आती हैं। बुराई हो भलाई हो, जो चीज़ें भी हैं, जो कुछ हम करते हैं वो हमारे सामने आता है। जो कुछ हम बोते हैं वो काटते हैं। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह कहा है कि जब तुम जौ बोओगे तो जौ ही काटोगे। और हमारे यहाँ मसल मशहूर है कि बबूल बोओगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। तो ये नहीं हो सकता कि आप कांटेदार दरख्त लगा रहे हैं और उससे फलदार नतीजा निकले, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें अपना मुहासबा हर वक्त करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके नतीजे हमारे ऊपर क्या सादिर होंगे। जी मौलाना साहब, यहाँ एक वाक़या याद आ रहा है कि एक शख्स थे, किसी के ग़ुलाम थे, अपने आका को वो आखिर शब में बेदार करते थे और कहते थे कि उठिए
تہجد کا وقت ہے، قیام لیل تھوڑا سا کر لیجئے، اللہ کو رب کو منا لیجئے، یاد کر لیجئے. وہ کہتے تھے ابھی بہت زندگی پڑی ہے، کر لیں گے، اللہ بہت معاف ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، نیکیوں سے بدل دے گا. ان کا یہی معمول تھا. کئی دن تک وہ اسی طرح انہیں بیدار کرتے رہے اور ان کا آقا بے خبر پاؤں پھیلائے سویا رہا. ایک دن آقا نے انہیں کچھ گیہوں دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر اسے کھیت میں بو دو. انہوں نے کیا کیا کہ گیہوں ایک طرف رکھ دیا اور کھیت میں جو بو دیا. اب جب کھیتی میں اس نے دیکھا کہ گیہوں کی جگہ جو ہے وہ جو اگایا ہے تو کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا آقا ہمارا خدا بڑا جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ جو کو گیہوں سے بدل دے گا. بولے یہ کیا کہہ رہے ہو، کہیں جو کو گیہوں سے بدل سکتا ہے کوئی؟ تو بتایا. انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ بتائیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے جو بویا ہے تو وہ گیہوں سے بدل جائے، جب آپ آج گناہ کر رہے ہیں تو کل یہ اعمال حسنہ سے تبدیل ہو جائے؟ تو آقا نے یہاں عبرت اور نصیحت پکڑ لی، سیکھ لیا اور اس کے بعد اپنی زندگی کا معمول تبدیل کر لیا. لیکن ہم جب ایسی علامات سامنے دیکھتے ہیں، اول تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ادراک تو بہت دور ہے، اس کے بعد ہم اپنے معاملات کو اس کی اصلاح کی توجہ نہیں دیتے یا اس کو بہتر بنانے کی جانب راغب نہیں ہوتے. تو اول چیز تو احساس ہے، پھر ہم آپ سے ادراک کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کیا کریں ہم. دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے، دل کے اندر اگر ایمان ہے تو وہ بتاتا ہے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے یا یہ اچھا ہے. حضور قرآن مجید میں بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی دل کے اندر جو ایک کیفیت ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سینے کے اندر، آدمی کے دل کے اندر، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے سارا جسم سدھر جاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو الارم بجتا ہے اس کے اندر ضرور کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. دو پہچان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ گناہ ساری قرآن حدیث کو سب لوگ نہیں جانتے، ساری تعلیمات اسلام کی سب کے سامنے نہیں ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دل کے اندر ایک الارم فٹ کر دیا ہے پروردگار نے. وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دو علامتیں بتاتے ہیں. ایک تو جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، میں جو یہ کر رہا ہوں پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک نہیں ہے شاید، ایک تو یہ علامت. دوسرے کہ تم جب یہ سوچو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، سمجھ لو کہ یہ بات غلط ہے جو تم کرنا چاہ رہے ہو، جس کے لیے اندر سے یہ دو علامتیں بتائی گئی ہیں. اسی طریقے سے ہم جو بھی کچھ گناہ کرتے ہیں، حالات کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی ہے تو بارشیں روک دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جب سود عام ہوتا ہے تو آفتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا جب عام ہوتا ہے تو ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو تم نے کبھی نہیں سنی، تمہارے باپ دادوں نے کبھی نہیں سنی ہوں گی. اسی طریقے سے، اور ہم یہ دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں، ہماری نوعمری میں، اہل اسلام میں بھی یہ چیز تھی اور ہمارے برادران وطن میں بھی یہ طریقہ تھا. ہم نے بعض گاؤں دیہاتوں میں دیکھا کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو بہت سی عورتیں، بالکل ان پڑھ عورتیں، وہ گھڑے سر پہ رکھ کر اور جنگل جاتی تھی، کچھ گانے گاتی بھی، وہ جو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کچھ ہوتے تھے، اور وہ جا کے اور وہ گویا بارش کے لیے طلب کرتی تھی. ہمارے یہاں بھی طریقہ بتایا گیا ہے، نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے. جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رواج اب رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے اہل اسلام میں بھی اب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو نماز خسوف بہت کم پڑھی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے نماز استسقاء کا رواج بھی کم ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، لوگوں نے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بہت پریشانی ہے، تو سب لوگوں کو لے کے وہ نکلے اور جنگل میں گئے. اور اس کا طریقہ یہی ہے. اب آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں بارشیں، بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں بارشیں نہیں ہیں، جہاں سیلاب آ رہے ہیں وہ بھی ایک آفت ہے. اس کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن جہاں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں وہ بارش طلب کرنے کے لیے طریقے ہیں، اور ہر مذہب نے وہ طریقے اپنے اپنے طریقے پر بتائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر لوگوں کو اور جنگل میں پہنچے
اور وہاں استغفار کیا، اور روایتوں کے الفاظ یہ ہیں کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے استغفار کیا، اور اس کے بعد پھر وہ بارشوں کے آثارات محسوس ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز تو پڑھی نہیں، نماز استسقاء۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے، جہاں سے بارشیں نازل ہوتی ہیں میں نے ان کو کھٹکھٹا دیا ہے۔ وہ کیا کھٹکھٹایا؟ انہوں نے استغفار کیا۔ ہم ادھر بھی آئیں گے مولانا صاحب، یہ تو آپ نے اجتماعی چیزیں بتائیں۔ انفرادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، بہت صحت مند ہے، اس کے پاس دولت و ثروت کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا چہرہ بے رونق ہے، اڑا اڑا سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ پریشان حال ہے، یا اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس پہ کوئی نرمی اثر نہیں کرتی، دل میں تاریکی ہے، مایوسی ہے، نا امیدی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرح سے انسان، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے گناہوں کے اثرات ہیں، کیونکہ جیسے آپ بار بار کہتے ہیں کہ تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے یا جس بھی آفت میں مبتلا ہوتے ہو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں، کچھ ایسے اثرات ہیں، کچھ ایسے علامات ہیں جو ان سے انسان کے گناہوں کا رد عمل ہے، یہ کیوں ہوتے ہیں اور کیسے انہیں دور کیا جائے؟ یہ پہچانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو چیزیں بیان کی ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جب ضمیر ملامت کرتا ہے تو ہم اپنے باطن میں ہمارے ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، ہماری غلط عادتیں اور غلط چاہتیں تو ہمیں غلط راستے پر لے جاتی ہیں، اور جو ضمیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فٹ کیا ہے وہ ہمیں اس پر ملامت کرتا ہے۔ تو یہ اندرونی جنگ کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، وہ مایوس رہنے لگتا ہے، وہ بہت تندرست ہونے کے باوجود اس کے جسم میں جان نہیں ہوتی، بظاہر بہت موٹا تازہ ہے لیکن اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، روزی میں کمی آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، مسند احمد اور مستدرک حاکم وغیرہ میں روایت بیان کی گئی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی بعض گناہوں کی وجہ سے جو اس سے صادر ہو گئے ہیں وہ روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے بھائیوں کو ہم نماز توبہ اور استغفار یہ چیزیں اس لیے بتاتے ہیں کہ استغفار جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے۔ سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے متعلق جو سورت ہے سورہ نوح قرآن مجید میں، اس کے اندر بہت تفصیل سے استغفار کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، اس کا روزی سے گہرا تعلق ہے۔ تو ہم جو نماز توبہ بتاتے ہیں، استغفار بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ روزی سے محروم کر دیا جانا خدا پاک کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایک رحمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ جب آدمی جس طرح سے ماں باپ بچوں کے ساتھ تنبیہ کرتے ہیں اس میں بھی ایک رحمت ہوتی ہے۔ وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، پڑھنے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، صفائی ستھرائی نہیں کر رہے ہیں تو ماں باپ اس میں سختی کرتے ہیں، اس میں ایک رحمت ہوتی ہے کہ تم تعلیم نہیں حاصل کرو گے تو تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، تم صاف ستھرا نہیں رہو گے تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کچھ سزائیں اس لیے دیتا ہے کہ آدمی راہ راست پر آ جائے۔ قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ جب ہماری طرف سے سختی آئی تھی، پریشانی آئی تھی تو وہ ہمارے سامنے روتے گڑ گڑاتے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے سامنے آراستہ کر دیا ان تمام چیزوں کو جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ دلوں کی نرمی مولانا صاحب، دلوں کی نرمی، آپ نے قصد قلوب کی بات کی ہے کہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں جیسے کہ چٹانیں، بلکہ سورہ بقرہ میں ہے کہ کبھی کبھی تو چٹانیں بھی پھوٹ جاتی ہیں، پانی بہہ نکلتا ہے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، جن کے دلوں پر تالے ہیں، اور کنجی کیا ہو مولانا صاحب اس تالے کو کھولنے کی؟ دیکھیے اس تالے کو کنجی جو ہے کھولنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے بنیادی طور پر تو جو مخفی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ تو توفیق خدا بندی ہے، اللہ کی توفیق ہے، لیکن ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے۔ چھت ٹپک رہی ہے برسات میں تو آدمی غور کرتا ہے کیوں ٹپک رہا ہے، یہ معلوم ہوا فلاں جگہ سے وہ چیز ہٹ گئی ہے، ٹوٹ گیا تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ جب حالات میں پریشانی آ رہی ہے تو ایک سمجھدار آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کیوں آ رہی ہے پریشانی۔ ایک صاحب ایمان اس کے اسباب یہ بھی دیکھتا ہے، جس طرح سے ایک سمجھدار آدمی چھت ٹپکنے کے اسباب ڈھونڈتا ہے، اسی طریقے سے مصائب و آلام اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو ایک صاحب ایمان یہ سوچتا ضرور ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا جواب اسے مل جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، گزشتہ کئی دنوں سے نماز پر گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اسے منانے کا، اس سے ہم کلام ہونے کا بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، بڑی تعداد میں کوتاہی، بڑی مقدار میں کوتاہی ہوتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز ترک کرنے سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ختم ہوتی ہے،
آپ لوگ بارہا یہ کہتے ہیں کہ نماز میں جو ہے پابندی چھوڑ دینے سے رزق کی برکت چلی جاتی ہے. دل سخت ہو جاتے ہیں، شاید وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے کہ میرا بندہ نہ میرے پاس آتا ہے نہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عادت جو ہے وہ شروع میں عادت ہوتی ہے، رفتہ رفتہ جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے نماز کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، نماز اصل میں انسان کے اور بندے کے رابطے کا ایک ذریعہ ہے. جب ہمارا رابطہ ہوگا کسی سے، کسی بڑے افسر سے ہمارا تعلق ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، تو ہم اس سے اپنا دکھ درد بھی کہہ سکتے ہیں. ملنا جلنا ہوتا ہے تو وہ حالات بھی پوچھ لیتا ہے، وہ بھی ہمارے حالات پوچھے گا. واسطہ ہی کچھ نہیں ہے، کہیں جان آنا ہی نہیں ہے. وزیر خوراک ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن ہمارا اس سے ملنا جلنا نہیں، اس کے بعد ہم ان کو جاتے نہیں. تو اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اپنے کنبے سے وہ غافل نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم ہی نہیں مانگیں گے تو قرآن مجید میں اور حدیث میں یہی طریقہ بتایا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے بارے میں بتایا، اتنا میں بڑھتا ہوں. ومن اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ہمیں بڑھنا پڑے گا، محتاج ہم ہیں، اسے ہماری محتاجی کچھ نہیں ہے. وہ شفقت ہے، رکھتا ہے، ہم سے ہمدردی رکھتا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، لیکن حاجت ہماری ہے، بندے ہم ہیں، ہمیں پیش ہونا ہوگا. نماز جو ہے وہ ایسی جامع چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے. کریم کی تعریف کے سامنے، تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مالک کے دروازے میں جامع فقیر جا کے کچھ تعریف کرتا ہے، اس کو مطلب کچھ چاہیے. بالکل، اظہار بہت ضروری ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات، جیسے آپ نے بتایا کہ جسم میں کمزوری سی آ جاتی ہے، ناتوانی آ جاتی ہے، نماز کی جانب دل نہیں چاہتا، قدم نہیں بڑھاتا ہے انسان. اسی طرح بندوں کی نظروں میں بھی وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، بے وقت ہو جاتا ہے، بہت دور ہو جاتا ہے. کیا یہ اس کے اخلاق کی خرابیاں ہوتی ہیں؟ اس کے اخلاق کی خرابیاں تو وہ ہوتی ہیں جو اس کی اپنی بدتمیزیاں ہیں. مثال کے طور پر ترش لہجے میں بات کرتا ہے، ہمدردی نہیں کرتا، دعا سلام نہیں کرتا، سلام کا جواب تک نہیں دیتا. یہ تو وہ لب و لہجہ اور وہ طریقہ ہے جو بندوں کو دور کرتا ہے اپنے رویے سے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عمل کی نحوست کی وجہ سے خدا پاک اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے دلوں میں. اس کے برخلاف یہ بھی ہے، ثم یلقی لہ القبول فی الارض، پھر روئے زمین پر ان کے لیے مقبولیت ڈال دی جاتی ہے. موقع ملا تو اس آخری پوائنٹ پہ تھوڑی سی بات کریں گے. مولانا صاحب، فہیم خان اور شبانہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. پہلے فہیم بھائی، آپ کا استقبال ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے تعلق سے تھا میرا سوال کہ فجر کی نماز، مطلب میں آپ کے کیا دعاؤں کی وجہ سے تعجب بھی کرتا ہوں. فجر کی نماز میں ایک مزار پر وہاں پر پڑھنے جاتا ہوں، تو وہاں پر امام صاحب اس کے نہیں آتے ہیں نماز کے لیے فجر کی. تو میں نیچے بھی ایک مسجد ہے تو وہاں میں جماعت جیسے چھوڑ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ مسجد میں نماز نہیں ہو رہی، میں وہاں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں. تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب جیسے نماز کا زیادہ ہے ثواب جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا. جی مولانا صاحب، یہ سوال آپ تک پہنچ گیا، امام صاحب نہیں آتے، یہی مسئلہ ہے. شبانہ بہن، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد اگر ماں باپ کو دھوکہ دے کر کہیں نکل جائے اور کہے کہ تم لوگوں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور ایمان سے بھی خارج ہو جائے، تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ماں باپ کو؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال بھی اہم ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. فہیم بھائی کا سوال نماز کے تعلق سے مولانا صاحب، باجماعت نماز کے تعلق سے. جی دیکھیے، طریقہ یہ نہیں ہے کہ نماز مسجد کے نظم میں کوئی گڑبڑ ہے تو آپ اپنی نماز شروع کر دیں. طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے وہ اوروں کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے سب مل کر ان کو یہ توجہ دلائیے. یا کوئی ایک آدمی سویرے جا کر پہلے ان کو جگا دیا کرے، یا ان کو توجہ دلائیں کہ وہ الارم لگا کر لیٹا کریں تاکہ وہ وقت پہ آنکھ کھل جائے. امام کی ذمہ داری ہے. بہرحال ہمیشہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو کئی لوگوں کی مجبوری ہے، یہ صرف آپ کی مجبوری نہیں ہے. اگر سب لوگ اپنی اپنی مسجد کے بجائے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد کس کام کے لیے ہے؟ اس لیے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز مسجد کے بجائے گھر پہ پڑھنا شروع کر دیں. حل یہ ہے کہ اور لوگ بھی مل کر توجہ دلائیں اور 5-10 منٹ پہلے ان کو کھٹکا کر دیا کریں تاکہ آ کے وہ
وضو وغیرہ کر کے سنتیں پڑھ کے فارغ ہو جائیں، وقت پہ نماز ہو جائے۔ جی، اب شبانہ صاحبہ کا سوال ہے نافرمان اولاد کے تعلق سے۔ دیکھیے، بچوں میں نافرمانی جو آتی ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی اس میں ماں باپ کی ضرور ہوتی ہے۔ شروع میں یہ سمجھتے ہیں ماں باپ بچہ ہے سمجھ لے گا، وقت پہ اپنے آپ عقل آ جائے گی۔ اپنے آپ عقل نہیں آتی، ہر چیز کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ایک ٹہنی بھی چل رہی ہے تو اس کو جو ہے رخ دینا پڑتا ہے۔ اگر بے رخ چل رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا رخ دیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رسی باندھ کے اس کو اور موڑ دیتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد پھر اسی طرف چلنے لگتی ہے۔ بچوں کی تربیت ضروری ہے۔ پھر بھی اگر ایسا ہوا ہے تو ان کے لیے دعا کیجئے اور یا ودودو پڑھیے جس سے ان کے دل میں محبت پیدا ہو، اور کوشش بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے۔ چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کبھی کبھی مولانا صاحب کہتے ہیں محبت اظہار چاہتی ہے، ماں باپ کی طرف سے اظہار میں یا تعلق کو جتانے میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، شاید وہ بھرپور اظہار نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے وہ ایک جو مضبوط رشتہ ہے وہ استوار نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ہم اپنی بڑائی میں یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے سامنے خوشامدان انداز کیوں اختیار کریں۔ مثال کے طور پر بیٹے بیٹے کہہ کے بات کرنے میں وہ سمجھے آدمی یہ سمجھتا ہے کبھی کبھی کہ یہ تو خوشامد ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ بیٹا ہے تو اسے بیٹا کہیے، پیار کا اظہار کیجئے۔ کبھی پاس بیٹھا کے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، پیار سے کہیے بیٹے تم کہاں چلے جاتے ہو، ہم تمہیں بلاتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، تم کہاں رہتے ہو۔ ایسا نہ کیا کرو، کبھی پیار سے، کبھی سختی سے، کبھی نرمی سے، یہ تمام طریقے اختیار کیجئے۔ شفقت جو ہے ایک بہت بڑا جال ہے جس کے نتیجے میں شکار کیا جا سکتا ہے بچوں کو، بڑوں کو، سب لوگوں کو۔ بالکل ویسا، اور یہ وہ جال ہے جو بڑے پیار سے شکار کرتا ہے۔ جی ہاں۔ شاہدہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جیسے میت ہو جاتی ہے تو چھوٹے بچے کی ہوا ہے 15-20 دن کا لڑکا ہے اور اس کی میت ہو جاتی ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں آپ نہلا دو، لیڈیز نہلا دو، جینٹس کو نہلا سکتے ہیں یا نہیں، اور بہت سے ہوتے ہیں آپ نہلا دو۔ مولانا صاحب نے کہا یہ، میں کہا 12 سال کا ہو کر اٹھتا ہے یہ بچہ، تو وہ کہہ رہے ضرور آپ نہلا دو۔ میں کہ نہیں، میں نہیں نہلاؤں گی، میں باہر نہ لے کر اپنے گھر پہ آ گئی ہوں۔ ویسے میں نہلوا دیتی ہوں لوگوں کو، جو جینٹس لیڈیز مرتی ہوں، جینٹس کو تھوڑی نہلا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال۔ جی، اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بہت سارے ہیں، اور 6 ان کی شادی نہیں ہو پاتی، اور ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی انور بھائی، آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ انور جہاں صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ جی انور صاحبہ فرمائیے۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی السلام علیکم۔ جی ہم یہ آپ سے بہت دن سے فون ملا رہے ہیں، نہیں لگا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ آپ سے ہم کہہ رہے تھے، میری یہاں دکان پہ روزی نہیں آتی ہے، کام وام نہیں آتا ہے دکان پہ، بہت ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزی روٹی کی پریشانی ہے مولانا صاحب، کیا دیکھیے ابھی اس بارے میں خاصی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ روزی کا تعلق بہت حد تک جو ہے وہ گناہوں سے ہے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، خدا نخواستہ گناہ چھوٹے بڑے سب طرح کے ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے، استغفار کثرت سے کیجئے، اور فجر کی نماز کے بعد کم از کم 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھا کیجئے، اور شام کے وقت میں سورہ واقعہ، اگر آپ قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں تو سورہ واقعہ پڑھیے۔ سورہ واقعہ کے پڑھنے سے روزی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، کبھی کبھی لوگ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ گناہ ہو جاتے ہیں ان کا نتیجہ ہے، تو بہت سے لوگ یہ سوچ کر بھڑک اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کہاں کرتے ہیں، ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہ رہی ہوں ناظرین کی جانب۔ کبھی کبھی ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ، ہمارے اخلاق، ہمارے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس اور گمان تک نہیں ہوتا۔ دیکھیے گناہ جو ہے وہ چند مخصوص چیزوں کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے گناہ۔ لب و لہجہ سخت ہو جائے یہ بھی گناہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ کسی آدمی کو ہم نے سخت لفظ میں بول دیا، کسی کا ذکر تذکرہ برائی کے ساتھ کر دیا، وہ غیبت ہو جاتی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، کمائی میں بعض چیزیں بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو آدمی سمجھتا ہے دکانداری میں تو اس کے بغیر چارہ نہیں، وہ بھی غلط ہوتی ہیں۔ اس لیے گناہوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گناہ ہوتے کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز بھی گناہ ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کہتے ہیں بار بار کہ استغفار سے بہترین چیز، استغفار سے بہتر کوئی چیز نہیں، وہ پاک کر دیتی ہے گناہوں کو، استغفار پاک کر دیتا ہے۔ شاہبانو صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟
शहबानो साहिबा हमें सुन पा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए बहन और सवाल बताइए। मेरे हम जी जी बहन, अगर आप टीवी की आवाज़ म्यूट नहीं करेंगी तो हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए और सवाल बताइए। हम बोल रहे हैं कि हम 3 बहनें हैं। जी जी। हमारे पास हमारी बहनों के लिए कोई शादी के असबाब मुयस्सर नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे पापा भी बेरोजगार हैं, भाई लोग भी अलग हो चुके हैं शादी के बाद। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। शाजिया साहब आप बताइए सवाल क्या है? शाजिया साहबा। हेलो जी जी, टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाजिया सैयद बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारी शादी को 10 साल हो चुका है जी। हमारी शादी को 10 साल हो चुका है। हमारी शादी को 10 साल हो चुका है जी। और महसूस होता है कि औलाद औलाद नहीं है। जी मौलाना साहब, औलाद नहीं। इतना टाइम लेती हैं आप, बात अपनी एक दफ़ा में कह दिए, 3 मरतबा कहने के बाद आपने जो असल बात है वो दबे से लफ्ज़ों में कही है। देखिए, ये परेशानी जो होती है इसमें बहुत सारे असबाब होते हैं। कुछ तो असबाब मेडिकल हैं, वो तो आपको डॉक्टरों वगैरह से रुजू करना चाहिए। उसके अलावा अल्लाह ताला से लौ लगानी चाहिए। 10 साल और 15 साल तक आदमी इंतज़ार करता है तो औलाद की उम्र ही गुजर जाती है। इसलिए अल्लाह से लौ लगाइए, नमाज हाजत पढ़िए, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और रब्बी हबली मिनस सालिहीन एक छोटी सी आयत है कुरान मजीद की, वो यही है कि परवरदिगार मुझे सारे औलाद नसीब फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन सुबह शाम पढ़ा कीजिए 101 मरतबा कम से कम। और नमाज हाजत ज़रूर पढ़िए और उसके लिए जो इलाज मुआलजे के तरीक़े हैं वो भी इख्तियार कीजिए। जी। परेशानी कई नौयत की होती है नाज़रीन। एक परेशानी वो होती है जो इस प्रोग्राम के दौरान हमें भी लाहिक होती है। बार बार आपसे कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, मुअद्दबाना इल्तमास करते हुए कहते हैं कि जब आप अपना सवाल बयान करें सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की जो आवाज़ है वो म्यूट कर दें, बंद कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगी ताकि आपकी बात हम तक पहुँच सके, मौलाना साहब उसे समझ सकें और फिर बेहतर भरपूर रहनुमाई आप सब तक पहुँच सके। तो उम्मीद है कि नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या अब जो कॉल करेंगे वो हमारी ये छोटी सी गुजारिश मान लेंगे। 3 बहनें हैं, शादी के असबाब नहीं है, वालिद बेरोजगार हैं, भाई अलग हो चुके हैं। देखिए, एक तो वालिद को भी जब तक आदमी का हाथ पैर चल रहे हैं उसे कोशिश जद्दोजहद करते रहना चाहिए। ये सोच के बैठ जाना कि अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, अब क्या करेंगे, हम कोशिश जारी रखें। अल्लाह ताला जब आदमी मन जद्दा वजद, जो आदमी कोशिश करता है वो हासिल कर लेता है। दूसरे ये कि शादी के लिए असबाब नहीं है, हमने असबाब की एक लंबी फहरिस्त बना रखी होती है। वो सारी चीज़ें हों तो हम शादी करें। जिस तरह आपके पास असबाब नहीं है ऐसे बेअसबाब दूसरे लोग भी कुछ होंगे। बेअसबाब मिलकर अपना रिश्ते नाते कर लें। जो असबाब वाले हैं वो असबाब वालों से शादी करेंगे। अल्लाह मुसब्बिबुल हाँ, असबाब है। तो इसलिए महदूद आमदनी वाले लोग भी तो बहुत सारे होते हैं। मुख्तसर सी आपका तरफ से लेन देन मुख्तसर सा हो जाए, मुख्तसर सा उनका हो जाए। हमने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी हैं कि लेन देन बराए नाम था लेकिन शादी बड़ी कामयाब थी। और ऐसा भी देखा है कि हाँ, उनसे रिश्ता बरकरार है, सिर्फ आना जाना बातचीत सब कुछ बंद कर दी। मतलब ये आपके साथ आपकी माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया कि उस बेटी ने गलत किया तो आप उसका साथ दे रहे। अब उसकी 2 बेटियां हैं, 20 साल की है, एक 16 साल की है। हाँ। तो हमारी मजबूरी ये है कि हम उसकी थोड़ी बहुत मदद करती है और वो टीचिंग करती, मतलब लड़की भी टीचिंग कर रही, माँ भी टीचिंग कर रही, अपना किराए से मकान लेके तो अपना पेट भर रहे वो लोग। अब थोड़ी बहुत वो मदद मांगते तो हम लोग मदद दे देते। तो छोटी बेटी को जमान का ये कहना है कि आप लोग गलत का साथ दे रहे हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है सलीम साहब, ये सवाल पूरी तरह आप तक पहुंच गया मौलाना साहब? कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें मुबहम रही, कोशिश करेंगे उनको समझाने की। सलीम भाई फोन लाइन पे मौजूद हैं आप? फिर से बोले? हाँ, नहीं पूरा नहीं बोले। आपने जैसे बताया कि बड़ी बेटी ने तो डाइवोर्स ले लिया, छोटी बेटी और उनके शौहर में कुछ अनबन हुई, झगड़ा हुआ, उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ लिया, यानी आप जो उनके ससुर हैं आपके साथ उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। अपनी बीवी को भी आपके यहाँ आने से मना कर दिया? हाँ, हमारे यहाँ आने से आना जाना बंद हो गया, मतलब छोटी बेटी का। अब आपने फरमाया कि आपकी बेटी थोड़ा परेशान हाल है, ट्यूशन करके वो किसी तरह अपना गुजारा करती हैं, आप जिस तरह उनकी मदद किया करते थे तो वो मदद कबूल नहीं कर रहे हैं?
نہیں مدد ہم کر رہے ہیں لیکن ہاں وہ کہہ رہے کہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. چاہیے ٹھیک ہے، اب باپ کا دل ہے، یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے مدد کرنا لیکن داماد سے مجبور ہیں. ٹھیک ہے سلیم بھائی تھوڑا سا انتظار. یہ بتائیے نصرت صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ جی نصرت صاحبہ فرمائیے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے نصرت. آواز لگتا ہاں ہاں جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گھنیٹے آتے ہیں، گدی میں درد اٹھتا ہے بہت، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے مجھے. ذرا مسئلہ دہرائیے. جی مجھے مطلب گدی میں درد اٹھتا ہے میری اور گھنیٹے آتے ہیں مجھے. یہ سوال آپ تک پہنچا مولانا صاحب؟ پہلے تو میں کہا گدی میں درد ہوتا ہے. سر میں درد ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں سر میں نہیں، پیچھے گدی میں درد ہوتا ہے. ہاں اور گھنیٹے آتے ہیں، چکر نہیں آتے؟ چکر آتے ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. نہیں گھنیٹے آتے ہیں جب میں اٹھتی ہوں بیٹھتی ہوں تو. بہرحال سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 7 سوالات ہیں مولانا صاحب ہمارے پاس اور کچھ اختصار کے ساتھ باری باری سب پہ رہنمائی آپ سے دیں گے انشاءاللہ. سالار بھائی کا سوال بہت اہم ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ روح کا مستقر کہاں ہے، پورے جسم میں روح ہوتی کہاں پر ہے؟ بہتر سوال ہے، معلوماتی سوال ہے. بالکل. اور اس کو تھوڑا سا تمثیلی انداز میں ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہوا یہاں موجود ہے، ہوا موجود ہے، لیکن آپ کسی ایک گوشے میں یہ پکڑ کے نہیں بتلا سکتے کہ ہوا یہاں پر ہے یا لائٹ یہ جل رہی ہے، لیمپ ہے یہ، لیکن آپ کہیں کسی ایک جگہ پکڑ کے نہیں بتا سکتے کہ لائٹ یہاں پر ہے. لائٹ پورے ایریا کے اندر ہے. ایسے ہی روح اور جان آپ کی پورے باڈی کے اندر موجود ہے، جو پورے باڈی کے اندر کام کر رہی ہے. بالکل بہت شکریہ. اور سالار بھائی خاص طور پر آپ کا بھی شکریہ. آپ کے سوالات بہت اچھے ہوتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں بلکہ ہمارے بھی جیسے کہا کہ ذہن کی کھڑکیاں کھولتے ہیں. بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پر بھی کوئی نکتہ پوشیدہ ہے، کوئی چیز یہاں پر چھپی ہوئی ہے جو جاننی چاہیے. قضا نماز اگر ہو جاتی ہے، یہ بہن کا سوال ہے، اور اگر ادا نہ کی جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے اولاً تو نماز کو جان بوجھ کے قضا نہیں کرنا چاہیے. کسی عذر کی بنیاد پہ قضا ہو جائے تو جیسے یاد آئے تو ویسے اس کو ادا کر لینا چاہیے، ورنہ اللہ کی طرف سے جو عذاب کی وعیدیں ہیں وہ تو اس کے لیے ہیں. بالکل مولانا صاحب اس پہ انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ اور باتیں بھی کریں گے. لیکن شبنم صاحبہ کے 3 سوال ہیں. پہلے تو ایک بیٹا جو ہے وہ پڑھائی میں دل نہیں لگاتا، دوسرا بیٹا کام میں دل نہیں لگاتا، تیسرا ان کا اپنا مسئلہ ہے جو طبیعت کی خرابی سے متعلق ہے. دیکھیے جو بچے کام میں دل نہیں لگا رہے ہیں یا پڑھنے میں دل نہیں لگا رہے ہیں، اس کا تعلق تو یہ ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ سے. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تشریعی اعتبار سے، ترغیبی اعتبار سے بچوں کو سمجھائیں اور ان بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں. خود ماں باپ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھ لیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس کو ضرور پڑھ لیا کریں اور تھوڑا سا تشجیعی اعتبار سے کام کریں. اگر ان کا مسئلہ ہے کاروبار کی پریشانی کا، بیماری کا جو مسئلہ ہے، تو اس کے لیے یا لطیف ہو 133 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں. جی بہت شکریہ. خدیجہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت دانتوں میں کچھ ریشے وغیرہ کھانے کے پھنس جاتے ہیں جو برش کرنے پر بھی کبھی کبھی نہیں نکلتے ہیں، تو ہم جب وضو بناتے ہیں تو کیا وضو ہو جائے گا یا اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا سوال ہے، تھوڑا سا انتظار. شبنم صاحبہ آپ بتائیے. شبنم صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میت کو نہلاتے ہیں اور میت کو نہلانے کا ثواب کتنا ہے، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میت کو نہلانے کے لیے بہت سے لوگ ان کے خود کے رشتہ دار بھی آگے نہیں آتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور جو لوگ آتے ہیں آگے، میں نے 2 میتوں کو غسل کرایا ہے تو مجھ سے بولا جاتا ہے آگے مت بڑھو، جب تک ہم نہ بولیں آگے مت بڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے تمہیں انفیکشن ہونے کا ڈر ہے. لیکن میں نہیں جانتی اللہ پاک نے مجھے یہ ہمت کہاں سے دی ہے
कि मैंने 2 मैयतों का गुस्ल कराया है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं ये लगता कि हाँ मैयत का गुस्ल नहीं कराना चाहिए, बल्कि आगे आना चाहिए, और ये सबको आना चाहिए। ना जाने हमें किस वक्त कहाँ पे जरूरत पड़ जाए। और मैं इसका सवाब जानना चाहती हूँ कि इस मैयत को नहलाने का सबब किस हद तक इंसान को मिल सकता है, और मरने के बाद इसका क्या सवाब है। अल्लाह ताला आपको अजर खैर दे। बहुत बहुत ही नेक और मुबारक जज्बा है। अब इसी सवाल को हम पहले ले रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने जैसे कहा कि लोग, अब पहले हक ये होता है कि रिश्तेदार, अगर रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ रहे तो कोई शख्स अगर आगे बढ़ता है तो उसका अजर सवाब क्या है। और जैसे लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये कितनी खाम ख्याली है। हक तो ये है कि जो रिश्तेदार हैं, इज़्ज़ा-अक़रबा हैं, वो गुस्ल दें, और अगर वो लोग गुस्ल नहीं देना चाहते हैं तो जो मसले मसाइल का जानने वाला है कि गुस्ल देने का तरीक़ा क्या है, सबसे अहम बात तो ये है, उसको आगे आना चाहिए और उसको आगे आकर के मय्यत को गुस्ल देना चाहिए। बहुत से लोग कतराते हैं और नफ़रत का इजहार करते हैं, नहीं चाहते कि भाई इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई बीमारी थी या परेशानी थी उसकी वजह से नहीं जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा कार खैर है और बहुत ही बड़ा सवाब इसके अंदर पिन्हा और मुज़मर है, और एक तरह से एक सदक़ा है ये जो आप उस मय्यत के साथ में आप कर रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा आखिरत है उस शख्स के लिए जो गुस्ल दे रहा है मय्यत को। क्या एक सवाल है मौलाना साहब, जैसे आपने बताया कि मय्यत को गुस्ल देने का कोई ख़ास तरीक़ा है, कुछ उसके ख़ास आदाब हैं। अगर किसी शख्स को उसकी जानकारी नहीं है और वहाँ पर कोई ऐसा शख्स आगे नहीं बढ़ रहा है जो इन चीज़ों को जानता है, तो एक आम इंसान अगर गुस्ल दे देता है तो क्या वो गुस्ल हो जाएगा? गुस्ल तो हो जाएगा उसका, लेकिन जो मय्यत है, ज़ाहिर सी बात है, पता नहीं मय्यत के उस पर कोई गुस्ल वाजिब था या नहीं था। हो सकता है गुस्ल वाजिब रहा हो उसके ऊपर। तो जिस तरह से हम वज़ू करते हैं, मज़मज़ा इस्तिंशाक़ वग़ैरह करते हैं, तो मय्यत के लिए भी कहा गया है कि भाई थोड़ा सा कम से कम रुई वग़ैरह भिगो करके उसके मुंह को साफ़ कर दिया जाए, थोड़ा सा पानी उसमें डाल करके उसको बाहर निकाला जाए। इस तरह से अमल किया कराया जाता है। तो बेहतर ये है कि अगर कोई जानने वाला है मसाइल के तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। बदरजे मजबूरी कोई नहीं है तो आम तरीके से अगर गुस्ल दे दिया जाएगा तो काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खदीजा साहबा का सवाल भी बहुत अच्छा है। आज हमारे सवालात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इन्होंने कहा कि अमूमन खाने के बाद अगर ब्रश भी कर लिया जाता है तो भी कुछ ना कुछ खाने के ज़र्रात या रेशे दांतों में रह जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या वुज़ू हो जाता है? अगर कुल्ली अच्छी तरह कर ली जाए तो भी? बारीक सवाल है, बिल्कुल, और इम्तिहान लेने वाला सवाल है ये। बिल्कुल। चूँकि जो फ़र्ज़ का जो मसला है वो चेहरे का धुलना है और हाथ का धुलना है, मसाह करना है और पैरों का धुलना है। अंदर के हिस्से को, मुंह के अंदर के हिस्से को धुलना ये फ़राइज़ में से नहीं है। तो अगर वो कुछ ज़र्रात रह जाते हैं तो उससे वज़ू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वज़ू हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया। हिना साहिबा फरमाइए। हेलो जी हिना साहिबा फरमाइए, सवाल क्या? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, मैं हिना खान बोल रही हूँ। जी हिना साहिबा। हेलो, मेरे घर में ना 10-15 साल से परेशानी है और मेरे कर्जे का ना रास्ता नहीं बन रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह का करम है, मतलब कर्जा मेरे भाइयों का है। मतलब इनके काम के, जो हमारे शौहर के काम की बंदिश हो गई थी काम की 5 साल के लिए। 2000 से मतलब अभी तक उनके काम में ना कुछ सब रुकावटें आती है। किधर भी करने जाते ना मतलब काम बनता नहीं है। और मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, मैं शौहर की भी नमाज पाबंदी नहीं है नमाज के। मैं घर में नमाज पढ़ती हूँ, जो मौलाना अब्दुल तारिक साहब बताते हैं वो सब करती हूँ, लेकिन मेरा कर्जा ना अदा ही नहीं हो रहा है। होगा अदा इंशाल्लाह। आप देखें ना कि कोताही कहाँ कहाँ हो रही है। नमाज पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अगले कुछ दिनों में नमाज पर ख़ास तौर पर कुछ ऐसे एपिसोड्स करें जिसमें कि लोगों को नमाज की जानिब रग़बत हो। सिर्फ रमज़ान में ही क्यों, साल के बकिया दिनों में रमज़ान की पाबंदी क्यों नहीं। तो इंशाल्लाह मौलाना साहब थोड़ी देर में आपको तमाम बातों की तफसीलात बताएंगे, रहनुमाई फरमाएंगे। लेकिन अब्बास भाई से बात कर लें। जी अब्बास भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। ये हमारी 2 लड़कियां हैं, एक 18 साल की है, 17 साल की है। उसको जरा पीरियड में परेशानी होती, बहुत तकलीफ होती, उसके बारे में हमने इलाज भी कराया, बहुत आराम नहीं। ठीक है, पहले हम अब्बास भाई का सवाल जो है वो महफूज कर लेते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
नाज़रीन पर फिर आप सबका इस्तक़बाल है। 4 सवालात हैं और काफ़ी अहम सवालात हैं। सलीम भाई का सवाल ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि छोटी बेटी हैं, दामाद ने बाप बेटी के दरमियान खलीज पैदा कर दी है, बल्कि ये कहा है कि तुम अपने वालिदैन के पास जाना भी नहीं। ये कुछ मदद करते थे अपनी बेटी की, वो मदद रुक गई है, अब बाप का दिल दुख रहा है, क्या किया जाए? अवलन तो एक नमाज की पाबंदी के साथ साथ ही या वाजिदों का ये विर्द करें रोज़ाना 100 मरतबा। वालिद साहब जो लड़की के हैं, मुमकिन है कि कुछ मोहब्बत पैदा हो दामाद के दिल में और करीब आए वो। और नुसरत और ताउन और हमदर्दी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको करना भी चाहिए, और कोई कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ताउनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान व मअसियतिर रसूल। तो अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अक्लमंद लोगों को ये देखा है कि वो जब ऐसे मामलात होते हैं, यानी बेटी और दामाद के दरमियान झगड़े होते हैं, तो अमूमन वो बेटी का साथ ना देकर दामाद का साथ देते हैं, यानी वो सॉफ्ट कॉर्नर उधर अपना बना लेते हैं, ताकि इधर का जो मसला है, भाई यहाँ तो जाहिर सी बात है बेटी है, लेकिन दामाद को अगर अपना बना लिया जाए या बहू को अगर अपना बना लिया जाए तो फिर बेटा और बेटी भी जो है उनको जो है मसाइल कम होते हैं। अब यहाँ अगर ये दामाद से अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह मसला आसान हो जाएगा, बहुत बेहतर रहेगा। और नमाज के जरिया और वज़ाइफ के जरिया वो सहारा लें, और कोशिश ये भी करें कि कोई थर्ड पर्सन को बीच में डाल दें। कभी कभी होता है कि कोई जो रोल नहीं अदा कर पाता, तीसरा आदमी रोल अदा कर देता है, कोई गलतफहमियां होती हैं, और इस समाज और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ये करना चाहिए। और ये इसमें भी बहुत बड़ा अजर सवाब है, दिलों को जोड़ना, सिला रहमी बहुत बड़ा सवाब है। नुसरत साहिबा का सवाल ये है कि उनके सर के पिछले हिस्से में, जैसे उन्होंने कहा, गुद्दी में दर्द रहता है, अब ये सर का पिछला हिस्सा है या इसमें दर्द है, तो क्या वजह है, क्यों है? पीछे वो जहाँ दर्द होता है उस जगह पर अपना हाथ रखें और 3 मरतबा ये पढ़ें, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। इसको 3 मरतबा पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हाथ को आगे लाएं, उसमें दम करके फिर वहाँ पे इसको फेर लें। जी, बहुत शुक्रिया। हिना साहिबा के सवालात बहुत सारे हैं। 10-15 साल से परेशानी है, शौहर के काम में बंदिश है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, शौहर नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते। देखिए, सबसे पहले तो नमाज का एहतमाम करें। नमाज ही पे हमारी गुफ्तगू थी आज। बिल्कुल। नमाज जो आदमी छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है, नमाज तो ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में एक हद फासिल है। तो नमाज का एहतमाम तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि उसका एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोएंगे गिड़ाएं। फ़र्ज़ नमाज के बाद में दुआएं कबूल होती हैं, तो नमाज़ों के बाद में दुआ का ख़ास तौर से एहतमाम करें। और इस बात के लिए कि कर्ज़ में आप डूबे हुए हैं, उसके लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर कर्ज होगा तो अल्लाह उसकी अदायगी का इंतजाम करेगा। इस यकीन के साथ में इस दुआ को पढ़ें। जी, अब्बास भाई थोड़ा सा इंतजार, आपका सवाल इंशाल्लाह हम तरजीही बुनियाद पर लेंगे, लेकिन उससे पहले 2 कॉलर्स के सवालात ले लेते हैं। फरमाइए अफसाना बहन, सवाल क्या है? मुझे मौलाना साहब से ये पूछना है कि मेरे अम्मी के शरीर में दाद हो रहा है और खुजली चलती है, कोई दुआ बताइए। ठीक है, परवीन साहबा आप बताइए, आप सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारा सवाल नकुल लिबास से है। एक बात जो आपने कल एपिसोड बहुत अच्छा किया, आप लिबास प्रेज करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत डाउन हो गया है। एक बात ये हमारे समझ नहीं आती, लोग जब भौजाई से नाराज होते हैं तो भाई के नाम इन्विटेशन कार्ड भेजते हैं, कभी शादी बारात के, और बहनों से नाराज होते हैं तो बहन के नाम कार्ड लिख के भेज देते हैं, विद फैमिली नहीं। तो इसमें क्या करना चाहिए? इस इनवाइट को कबूल करना चाहिए या नहीं? जी, हेलो। सवाल बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, आज हमारे सवालात बहुत अच्छे हैं कॉलर्स के। अब आपने देखा, अगर भाभी से नाराजगी है तो सिर्फ भाई को बुला रहे हैं, और अगर बहनोई से नाराजगी है तो सिर्फ बहन को बुला रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों, ताल्लुकात क्यों खराब करते हैं? वो तो एक लाजिम मलजूम है। बिल्कुल भाई और भाभी, ऐसे ही क्या नाम है, दामाद है और बेटी है। अब लाजिम मलजूम, अगर एक को आप बुलाएंगे तो एक को आप तरजीह दे रहे हैं और दूसरे की आप इंसल्ट कर रहे हैं। तो इससे भी और खलीज पैदा हो सकती है। उस खलीज को बांटने के लिए, ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो आप रिस्पेक्ट अपने भाई को दे रहे हैं वो भाभी को दें। क्योंकि वो बाहर से आई है। जी हाँ, वो बाहर से आई है, पहले उसका दिल जीतना है। जो आप बेटी को दे रहे हैं वो आप दामाद को दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खलीज पैदा होगी, फिर उसका पार्टनर बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
جی، اگر اس طرح کی کچھ ناچاقی ہوتی ہے تو کیا شادی بیاہ میں جانا چاہیے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر سنگل پرسن کو انوائٹ کیا گیا ہے، فرد واحد کو بلایا ہے، تو کیا پوری فیملی وہاں پھر یعنی وہ جس شخص کو بلایا ہے وہ اس کا وہاں جانا مناسب رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے حتیٰ کہ عزت بھی ہے، بیوی کو نہیں بلایا تو شوہر کیسے جا رہا ہے؟ دونوں مسائل ہیں یہاں، مسئلہ پھنس سکتا ہے. اگر وہ جاتا ہے تو ممکن ہے کہ بیوی ناراض ہو کہ یار تم میرے بغیر کیسے چلے گئے، ٹھیک ہے. اگر نہیں جاتا ہے تو وہاں پھر ادھر آگے ناراضگی کا سبب ہے. تو وہاں پر پھر اس طرح سے اس کو کمبینیشن بنانا چاہیے کہ آپ کس کو زیادہ منا سکتے ہیں، کس کو زیادہ آپ منا سکتے ہیں. بیوی کی ناراضگی زیادہ بھاری پڑ سکتی ہے آپ پہ، یا سامنے والے کی ناراضگی آپ پہ زیادہ بھاری پڑ سکتی ہے. بالکل. اور ناراضگی کی بات ہے تو ہم عباس بھائی کو ناراض نہیں کریں گے. عباس بھائی آپ کا سوال فوری طور پر لے رہے ہیں. بچیوں کو پیریڈز کی کچھ پریشانیاں ہیں، بھائی کوئی دعا جاننا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے تو سورہ فاتحہ، جی سورہ فاتحہ اگر پانی میں دم کر لیں 101 مرتبہ اور اس کو پئیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے فائدہ ہوگا، اور بہتر یہ کہ کسی ڈاکٹر وغیرہ سے رابطہ کریں. بالکل. اور طب نبوی میں یا جو ہم یہ دیکھتے ہیں یونانی پیتھی ہے یا حکیمی علاج ہے، اس میں ان کا بہت مؤثر علاج موجود ہے. ایک اور آخری سوال افسانہ صاحبہ کا، والدہ کو داد اور کھجلی کی شکایت ہے، خارش کی شکایت ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. لفظ یا سلام اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر کے جو بھی دوا وہ استعمال کرتی ہے اس میں دم کر لیں، دم کر کے پھر اس کو لگائیں. بالکل. بہت شکریہ مولانا صاحب. سچ تو یہ ہے کہ دل بھرتا نہیں ہے ناظرین سے گفتگو کر کے یا آپ سے رہنمائی حاصل کر کے، لیکن چونکہ وقت کی قید ہوتی ہے لہٰذا پروگرام کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اسے انجام تک بھی لانا ہوتا ہے. بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری اور ساری رہے، یہ ہماری دعا ہے، اور آپ سب سے بھی ہوئی ہماری ملاقات ہوتی رہے ہر صبح. تو یہاں زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. آپ زی سلام دیکھیں. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.